مزید شارٹ کلپ بیانات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ جزاک اللہ۔ اتنا ماحول خراب تھا یورپ کا ایک زمانے میں کہ میں نے ایک بیان میں اس کا تذکرہ کیا، میں نے ایک عرب کی کتاب پڑھی، اس نے 150-200 سال پہلے یورپ کے جو گندگی کے حالات تھے وہ بیان کیے ہیں۔ اس نے کہا، اس نے ایک پرانا شادی کارڈ نکال کے لایا کہیں سے، وہ جیسے شادی کارڈ ہوتے ہیں نا اس پہ مضامین لکھے ہوئے ہوتا ہے نا، تو کوئی پرانا 100-150 سال پرانا کا برطانیہ کا اس کو شادی کارڈ مل گیا۔ برطانیہ میں رائل فیملی کا کہ شہزادے کی شادی تھی تو شادی کارڈ چھپے تھے اور رائل فیملیز کو اس میں دعوت دی گئی تھی، تو اس شادی کارڈ پہ جو ہدایات لکھی ہوئی تھیں اس ہدایات کا اس نے عربی میں ترجمہ کیا۔ وہ ہدایات یہ لکھی ہوئی تھیں کہ جتنے بھی شرکا شادی میں شرکت کے لیے آئیں گے رائل فیملی کے، ظاہر ہے رائل فیملی بھنگی چماروں کو تھوڑی بلائے گی وہ بادشاہ لوگ جو ہیں، تو جتنے بھی شرکا آئیں گے ان تمام سے گزارش ہے کہ دسترخوان سے ناک صاف نہ کریں۔ نہیں یاری بات سمجھ، یہ ثبوت ہے باقاعدہ، دسترخوان سے ناک صاف نہ کریں۔ دوسری بات، پلیٹ میں تھوکیں نہیں، جو کھانے کا برتن ہے اس میں بلغم نہ تھوکیں۔ یہ رائل فیملی کا حال تھا، اور اس نے لکھا ہے کہ ترک خلافت میں جو مسلمانوں کا بادشاہ تھا، ترکوں کا جو خلافت عثمانیہ تھی، اس بادشاہ کے پاس جب یورپ کا کوئی بادشاہ ملاقات کے لیے آتا یا سفیر ملاقات کے لیے آتا یا بادشاہ کی ملکہ سے یورپ کے کسی بادشاہ کی ملکہ ملاقات کے لیے آتی تو ڈائریکٹ محل میں لانے کی اجازت نہیں تھی، اس کو پہلے لے جا کے سروس اسٹیشن پہ اس کی سروس ہوتی تھی، نہلایا جاتا تھا، اس کو خوشبو لگائی جاتی تھی، اس کے بعد بادشاہ کے محل میں آنے کی اس کو پرمیشن ملتی تھی، کیونکہ بادشاہ کہتا تھا ان کی بدبو سے ہمارا دماغ کیا ہو جاتا ہے، ملکہ کا بھی دماغ، وہ ملکہ تو مسلمانوں کی ملکہ بہت نفیس ہوتی تھی، وہ کہتے ان کی ملکہ سے بھی ملاقات کرنے سے پہلے اس کو کیا کرو، نہلا کے لاؤ۔ تو یہ صفائی کہاں سے سیکھی ہے انہوں نے؟ یہ مسلمانوں سے سیکھی ہے، تجارت مسلمانوں سے سیکھی، صفائی مسلمانوں سے سیکھی، سائنس اور ٹیکنالوجی۔ ایک انگریز نے یہ لکھا ہے کہ اگر مسلمانوں کی سائنس اور ٹیکنالوجی سے ہم فائدہ نہ اٹھاتے، جتنی ترقی آج ہے نا یہ 300 سال کے بعد ہوتی۔ مسلمانوں کی سائنسدانوں سے فائدہ اٹھا کے جو کام 300 سال بعد ہونا تھا وہ 300 سال پہلے ہو گیا ہے۔ اور اس نے یہ لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ قرآن جب دنیا میں آیا تو وہ واحد پہلی کتاب تھی جس نے لوگوں کو غور و فکر کرنے کا حکم دیا، غور و فکر کرنے کا حکم دیا۔ تو بھائی اگر ہم اس کتاب کو چھوڑ دیں، ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے۔ تو کوئی بھی آپ کا ایمان پہ ڈاکہ ڈالے نا کہ بھائی یہ ایسا ہے، یہ یوں ہے، یہ حدیث کو فالو نہیں کرو، قرآن کو، تمہیں کس کو فالو کروں میں؟ پھر بتاؤں نا، تمہیں فالو کروں؟ تم اپنا بتاؤ پہلے۔ بارش سے بھاگا اور پرنالے کے نیچے آ کے کھڑا ہو گیا۔ اسلام سے بھاگے اور ایسی چیز کی طرف جا کے بھاگتے ہیں جن کے پاس کوئی ہدایت ہے ہی نہیں۔ مفتی طارق مسعود صاحب کے مزید شارٹ کلپ بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبائیے۔ جزاک اللہ۔